مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے جانور کو ذبح کرنے کے مسائل۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے چند باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ ذبح میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ اب وہ رگیں کون سی ہیں؟ پہلی رگ ہے خلقوم، جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ دوسری رگ ہے مری، جس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ ان دونوں کے اغل بغل اور 2 رگیں ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان کو ودجائن کہتے ہیں۔ 4 رگوں میں سے 3 کٹ گئیں یا ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ گیا، اکثر سے مراد یعنی نصف سے زیادہ کٹ گیا تو ذبیحہ حلال ہے۔ ہندو نے کہا کہ یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں، اور اگر یہ کہا کہ میں مسلمان سے خرید کر لایا ہوں تو اس کا کھانا جائز ہے، در مختار میں ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے میں قصدن یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا تو جانور حرام ہے، اور بھول کر ایسا ہوا تو حلال ہے۔ یہ ہدایہ شریف اور بہار شریعت، یہ ان دونوں میں یہ موجود ہے۔ اب اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے مکروہ ہے، مگر وہ ذبیحہ کھایا جائے گا، یعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ اسی طرح بکری اور بھینس وغیرہ یعنی حلال جانور میں 22 چیزیں ناجائز ہیں۔ اوجڑی، آنتیں، مثانہ، خصیے، ذکر یعنی علامت نر، فرج یعنی علامت مادہ، پاخانہ کا مقام، رگوں کا خون، گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں نکلتا ہے، دل کا خون، جگر کا خون، طحال کا خون، پتا، پت یعنی وہ زرد پانی جو کہ پتا میں ہوتا ہے، غدود، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے رہتے ہیں، ناک کی رطوبت، نطفہ خواہ نر کی منی مادہ میں پائی جائے یا خود اس جانور کی منی ہو، وہ خون جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے، چاہے اعضاء بنے ہو یا نہ بنے ہو، بچہ تام الخلقت یعنی جو رحم میں پورا جانور بن گیا اور مردہ نکالا یا بغیر ذبح مر گیا۔ اور اسی میں اولیاء کرام کی نظر و نیاز کے جانور کا گوشت جائز ہے، جبکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ تفسیرات احمدیہ صفحہ 42 پارہ 2 کی آیا میں تفسیر انہوں نے کی ہے۔ شکاری جانور کا کیا ہوا شکار مدرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اول شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو، دوم اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، دبوچ کر نہ مارا ہو، سوم شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو، چہارم اگر شکار کے مرنے سے پہلے شکاری جانور اس کے پاس پہنچا تو اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کیا ہو۔ ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی تو جانور حلال نہ ہوگا۔ سکھائے ہوئے شکاری جانور کی پہچان یہ ہے کہ اگر شکار پر چھوڑا جائے تو چھٹ جائے اور روکا جائے تو رک جائے، اور شکار کیے ہوئے جانور کو مالک کے لیے چھوڑ رکھے، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ تفسیر جلالین صفحہ 93 میں ہے۔ اسی طرح بندوق یا غلیل کا کیا ہوا شکار اگر مر جائے تو حرام ہے۔ جو شکار شوقیہ محض بغرض تفریح ہو، بندوق غلیل کا ہو، خواہ مچھلی کا، روزانہ ہو، خواہ کبھی کبھی، مطلقاً بالاتفاق حرام ہے، یعنی شوقیہ شکار جو ہے وہ حرام ہے۔ بعض لوگ مچھلیوں کے شکار میں زندہ مچھلی یا زندہ مینڈکی کانٹے میں پرو دیتے ہیں اور اس سے بڑی مچھلی پھنساتے ہیں، ایسا کرنا منع ہے کہ اس سے جانور کو ایذا دینا ہے۔ اسی طرح زندہ کیچوا
کانٹے میں پرو کر شکار کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ بخارِ شریعت جلد 17 صفحہ 270۔ بعض لوگ قصاب کے پیشہ کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کراہت کا قول کسی سے منقول نہیں۔ بہار شریعت بحوالہ رد المختار۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ذبح کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانوروں میں، حلال جانوروں میں جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔